جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں واجد علی سید، واشنگٹن ڈی سی سے جیو سے وابستہ ہیں اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، پاک امریکہ تعلقات، ان پر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج تھوڑی سی بات کی جائے جو بلاول بھٹو صاحب کا دورہ ہوا ہے بطور وزیر خارجہ، پہلا دورہ امریکہ کا، اور خاص طور پر وہ ایک ایسے حالات میں ہوا ہے جب عمران خان صاحب نے پاکستان میں ایک امریکہ مخالف بیانیہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کی ملاقاتیں ہوئیں؟ کس قسم کی وائبز آ رہی ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے؟ ان پر آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی واجد صاحب، آپ ذرا بتائیں نا کہ خان صاحب امریکہ سے آزادی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ پھر غلام بنانے کے لیے پہنچ گئے ہیں امریکہ میں، تو آپ کو بھی کچھ اسی طرح کا سنگن مل رہی ہے؟ دیکھیں، دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس لحاظ سے اور ڈپلومیٹکلی یہ دورہ میرا خیال ہے بہت کامیاب رہا۔ ہوں، آئے تو وہ پرائمریلی اس لیے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز نے فوڈ سیکیورٹی کے دنیا بھر میں جو چل رہا ہے اور جو سپلائی چینز کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے اس کے اوپر ساری کنٹریز کو ملا کر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، تو اس کے اندر پاکستان کو سیٹ ملنا ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ہوں، دوسرا یہ کہ کچھ گزشتہ 3 سالوں میں 3.5 سال میں یہ ہو رہا تھا کہ ایک اینٹی امریکن، خود امریکہ کے اندر بھی ایک اس قسم کا لہجہ، لوگوں کے ساتھ جس طرح بدتمیزی سے نان ڈپلومیٹک لینگویج بھی استعمال کی جاتی تھی، ہوں، وہ سارا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب یہ دورہ پلان ہو رہا تھا اس وقت خیال یہ نہیں تھا کہ سائیڈ لائنز کے اوپر بھی میٹنگ ہوں گی، اور ہوں، خاص طور پہ بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی، جو کہ ہوئی۔ اور سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس پرے بھی کیا، اور ہوں، وہاں پر جس طرح انہوں نے تعریف کی، جس طرح انہوں نے ویلکم کیا، وہ بہت ہوں، خوش آئند تھا۔ ہوں۔ اچھا، اگر اور آپ نے جیسے اشارہ بھی دیا، ہم اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں موضوعات پر، کہ ایک بڑا ایسے لگتا تھا کہ سوچ سمجھ کر سرد موری کا جو تھا پاکستان کی طرف، وہ رد عمل دکھایا تھا اس نئی امریکی انتظامیہ نے جب سے یہ اقتدار میں آئے۔ یہ بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور لیکن جب نئی سرکار بنی ہے تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہوں، سیکرٹری نے فون بھی کیا تھا، پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی، اس کے بعد فارن منسٹر کے ساتھ بھی بات ہوئی، تو یہ پہلی فیس ٹو فیس میٹنگ تھی جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، ہوں، اور بڑے خوش دلی سے اور بہت ہی نفاست کے ساتھ، بہت ہی نپے تلے الفاظ کے ساتھ اور ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ ہوں، لیکن جو ایک پولیٹیکل جو آپ وہ کریٹ کرتے ہیں اور ایسا جس کے اندر آپ کیا کہ میوچلی آپ کوآپریشن میں ہیں اور کوآرڈینیشن میں ہیں، وہ یہ دیکھنے میں ضرور یہاں پر آیا تھا۔ جو باتیں ہوئی ہیں کیونکہ آپ میرا خیال مسترف جائیں گے تو اس کے اندر ٹریڈ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اس کو اب بہتر ہونا چاہیے۔ ہوں، تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند تھا۔ اٹس ویری ریفریشنگ ٹو سی کہ کوئی اور جو ہمارے پہلے فارمر فارن منسٹر ہیں وہ جس طرح بات کرتے ہیں چبا ہوں، چبا کر، جس طرح وہ کرتے تھے، وہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہوں، یہ بغیر پرچی کے بھی تھے، اچھی انگریزی بھی وہ جانتے تھے، اور جو ان کا جو پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو ایشوز کے حوالے سے جو ریلیونس ہے وہ بھی انہوں نے بلاول بھٹو نے یہاں پر دکھائی، کہ جو ان سے کویسچن آنسر ہوا CNN کے اوپر جو ہوئے یا دیگر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے اندر گفتگو کا موضوعات اور اس کا جو احاطہ انہوں نے کرنا تھا، مطلب کشمیر کے اوپر انہوں نے بات کر لی۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جو نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہاں پر کر بھی لی ہیں، اور بلکہ یہ کہ بائی لیٹرل جو سائیڈ لائنز کے اوپر جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر پاکستان کا جو ایشو ہے اکانومی کے حوالے سے، فارن ریلیشنز کے حوالے سے، ان سب کو انہوں نے یہاں پہ کم از کم ٹھیک کرنے کی ضرور کوشش کی ہے۔ ہوں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے کمپیئر کیا ان کو شاہ محمود قریشی سے، جب وہ آتے تھے، اور ان کا آپ کو یاد ہوگا CNN کا انٹرویو بڑا مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے اینکر کے دانت کھٹے کیے تھے اسرائیل کے موضوع پر، تو ایسے لگتا تھا کہ جب کبھی وہ آتے ہیں یا عمران خان صاحب امریکہ کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، تو وہ جو ایک ون اپ مین شپ ہوتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ ان کی گردن پہ پیر رکھنا ہے، ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم ان سے بڑھ کے ہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں، ایک اس طرح کا مخصوص ایٹیچیوڈ ہوتا تھا۔ تو آپ کو لگا کہ بلاول ایک ری انگیجمنٹ کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور شاید
اس کی وجہ سے امریکی جو سائیڈ ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا ریلیف محسوس کیا ہے کہ چلو اب بات چیت دوبارہ ہو سکتی ہے. ایبسولوٹلی بالکل ایسے یہی جو آپ نے ون اپ والی بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی نیچے ہے کوئی اوپر ہے, کسی کے ون اپ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, بہت کارڈیل تھا. اور جس طرح آپ ایک ایکول کے طور کے اوپر ایک کنٹری کو مانا گیا کہ یہ کنٹری سوورن کنٹری ہے اور ان کے جو اپنی پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ ان کے اپنے ہیں, لیکن جب دو لوگ بیٹھتے ہیں اور ڈپلومیٹکلی مسائل کو اور دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایبسولوٹلی. تھوڑا سا ریلیف بالکل یہاں پر بھی ہوگا, کیونکہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی بات کی جاتی تھی اور خاص طور پہ اگر نیگیٹو جو کامنٹری کی جاتی تھی تو یہاں سے رسپانس آنا بھی بند ہو گیا ہوا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر آپ پچھلی فائلز وغیرہ دیکھیں کہ اس وقت یہ بھی ہو رہا تھا کہ پاکستان یو ایس کے ریلیشن کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے, کوآپریشن کا یوز کیا جاتا تھا, کوآپریشن کا کیا جاتا تھا, تعاون کا کیا جاتا تھا, لیکن تعلقات کا کو بالکل حذف کر دیا جاتا تھا اسے. اب ٹائز کی بات ہونی شروع ہو گئی ہے, اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہوئی ہے, تو یہ سمجھنا ہے کہ جی اب امریکہ پاکستان کو کوئی پیسے وغیرہ دے گا, کوئی اور کوئی چیزیں ہوں گی, تو ایسا مجھے نہیں لگ رہا. مجھے جو انہوں نے ریڈ آؤٹ وغیرہ بھی دیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ جی ٹریڈ ہوگی اور انویسٹمنٹ وغیرہ. تو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ تو آلریڈی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی جو منڈیاں ہیں ان میں امریکہ اور یورپ وغیرہ شامل ہیں. جو نیا سبجیکٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا, تو اس کے اندر کوآپریشن ان کی ضرور ہوگی, وہ ایک اچھی بات ہے. لیکن جو ایک کی ورڈ تھا جس کو میرا خیال ہے اگنور کیا گیا ہے وہ ہے ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل پیس کی. اور پاکستان کے جو نیبرنگ ہے اس میں دیکھیں ایران کے ساتھ ابھی تک امریکہ کا ایشو چل رہے ہیں, افغانستان کے اندر امریکہ کے ایشو چل رہے ہیں, ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں. تو یہ ایک ٹف نیبرہڈ اس طرح کا ہے جس کے اندر پاکستان کی مدد چاہیے امریکہ کو ابھی بھی. تو میں اس کی ورڈ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے ان کی کوآپریشن وغیرہ اور ریلیشنز وغیرہ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. لیکن جس طرح رپورٹ کیا گیا کہ جی اب پتہ نہیں کتنے پیسے مل جائیں گے یا اس کو لنک کیا گیا IMF کی میٹنگز کے ساتھ, ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. لیکن بہرحال یہ خوش آئندہ ہے کہ یہ بات ضرور ہوئی کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اس کو بھی بڑھایا جائے, یہ بہت ضروری تھا. وہ تو باوجود آپ کو پتا ہے نا کہ PTI کا ایک پورا سوشل میڈیا جگرناٹ ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے. وہ اتفاق سے جس دن ان کا دورہ شروع ہوا اسی دن دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے IMF کے ساتھ, تو وہ دونوں چیزیں لنک ہو گئیں. اگرچہ براہ راست امریکہ نے کوئی ہدایت نہ بھی دینی ہو IMF کو, لیکن بہرحال ایک پازیٹیو کلائمیٹ جو ہے اس کا فرق تو پڑتا ہے. اور سیکٹری بلنکن ابھی بھارت کے دورے سے بھی ہو کر آئے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے پھر ریجنل سیکیورٹی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہم اس میں ایک اہم پلیئر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اب حکومت جو ہے ابھی بھی وہ کوئی اتنی سٹرانگ فوٹنگ پر نہیں ہے, ان کے روز کیا آساریاں ہوتی ہیں کہ وہ رہیں گے جائیں گے کتنی دیر کے لیے ہوں گے. تو یہ جو دورہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایٹ لیسٹ ایکسٹرنل فرنٹ پر کوئی حکومت کو راحت ملے گی, اور پھر جو مشکل معاشی فیصلے انہوں نے آگے کرنے ہیں اگر IMF کی طرف سے کوئی ان کو اگلی قسط مل جاتی ہے تو پھر ان کے لیے کچھ مدت گزارنا آسان ہو جائے گا؟ یہ اہم سوال ہے, اور اس حوالے سے ضرور ہے کہ اگین جو سٹیکس ہیں IMF کے اندر امریکہ کے بہرحال وہ ہوتے ہیں, وہ یہ ضرور کہا جا سکے ٹھیک ہے آپ جو کنسیڈر کریں, لیکن خود IMF کے لیے بھی بہت مشکل ہے اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا کہ جو پاکستان کی اکانومی کا تو ان کو پتہ ہے, لیکن جو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کیسے لے کے چلیں. جب یہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے فائنانس منسٹر صاحب, ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت اس طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جب ہم چاہ رہے ہیں کہ IMF کا یہ جو تھا اس کو ریوائیو کیا جا سکے پروگرام کو, تو IMF کی طرف سے جو سب سے بڑا اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ 2 دن ہیں یا 2 سال ہیں, تو اب ہم کیسے کس گارنٹی کے اوپر آپ سے آگے بات لے کے چلیں گے, کس وجہ سے اب آپ کو اس پروگرام کو ریوائیو کریں گے. اسی بنیاد کے اوپر یہ ایشورنس دی گئی تھی IMF کو کہ ہم 1 سال تک رہیں گے, اس لیے آپ پروگرام کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں, اور ایکسٹینشن کے دوران اگر آپ چاہیں تو آپ ہم کو $2 بلین اور بھی اس کے اندر ایڈ آن کر دیں. تو یہ ایک گارنٹی ایسی تھی جس کے بعد ٹیکنیکل لیول کے اوپر میٹنگ سٹارٹ ہوئی. اب جو سٹاف لیول کے اوپر جو میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے جس وقت ہو چکی ہے دوحہ میں ہو رہی ہے, اس کی فائنلائزیشن کے بعد پتہ لگا کہ IMF کیسے دیکھ رہا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ کب تک کتنے عرصے کے لیے اور کتنے پیسے ان کو دینے ہیں, لیکن اکانومی کی حالت بہرحال ایسی ہے کہ لگتا تو ہے کہ ان کو پیسے مل جائیں گے, لیکن وہ
कनेक्टेड हैं विद द रिफॉर्म्स दैट द आईएमएफ वांट्स देम टू ऑलरेडी, और इसको एग्री किया था, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एग्री किया था कि आईएमएफ कहे या ना कहे ये रिफॉर्म्स हमको करने ही होंगे इकोनॉमी को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए या इसको कम से कम चलाने के लिए। आपको पता ही है 4% की जो ग्रोथ होती है वो तो नेगेटिव ग्रोथ ही समझी जाती है, उससे नीचे भी अगर आ जाएगी तो क्लेम तो ये किया जा रहा था कि पिछले 3 सालों में 6% की ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा तो था नहीं। वो जो फैक्ट्स जो है, जो रिजर्व्स की बात की जा रही थी कि 22 बिलियन के हैं, वो ऐसा भी नहीं था, वो भी आप जानते हैं। सो आगे जिस तरह इन्फ्लेशन आ रही है और पूरी दुनिया में आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जो सब्सिडीज आपने दी हुई हैं उनको खत्म करवाने के लिए ये वो सारे मुश्किल डिसीजन हैं जो पॉलिटिकली खुद पाकिस्तान और पाकिस्तानी लीडरशिप को करने पड़ेंगे। उनका डायरेक्ट या जो लिंक है वो अमेरिका के साथ तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है, इनडायरेक्ट आईएमएफ के साथ जरूर है। ये जो फैसला करेंगे, चाहे वो टफ डिसीजंस लें, चाहे वो हुकूमत खत्म करके कोई इंटरम ले आए, तो ये उनके लिए मुश्किलात पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली इकोनॉमिकली तो जरूर हैं, लेकिन इनको इस तरह नथी करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। अमेरिका, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि इकोनॉमी की बात हो रही है, उसको वो किया जा रहा है। अमेरिका शायद आईएमएफ को करे कि थोड़ा हाथ थोड़ा रखना, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। इससे ज्यादा सिर्फ वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी चल रही है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉपरेशन करनी है और पाकिस्तान को करनी भी चाहिए। जो अगेन रीजनल सिक्योरिटी वाज द कीवर्ड, और उसी को ही लेकर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो ताउन है वो चलेगा, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे वो ट्राइलैटरल हो, चाहे वो रीजनल हो। बिल्कुल सही। और यही मेरा ख्याल है कि पार्टिंग थॉट हमारी आज की मुलाकात का भी है कि जब ये हुकूमत तब्दील भी हो रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि चैलेंजेस जो हैं वो कोई एक किस्म के नहीं हैं, मल्टी फैसेटेड हैं, खारजा पॉलिसी के महाज पर भी हैं, माशत के मैदान में भी हैं, और मुल्क के अंदर जो सियासी फ़ज़ा बनी हुई है वो तो खैर है ही है। तो इस हुकूमत को इन सब से एक एक करके निपटना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि खारजा महाज पर ये जो दौरा है इसको कम से कम एक अच्छा आगाज़ हम ज़रूर समझ सकते हैं। इस हवाले से अब जो टेंजिबल्स हैं, जो चीज़ें आगे होंगी, जो मुलाकातें होंगी, उसमें से क्या निकलेगा उस पर बातचीत करते रहेंगे। वाजिद साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया।